بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ انه قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس ومعه اصحابه وقال رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقا. آج کے درس حدیث کا عنوان ہے زبان کے 10 گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے املک علیک لسانک، اے میرے امتی اپنی زبان پر کنٹرول کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، ایک زبان کی اور دوسری مخصوص عضوے کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو زبان پر کنٹرول یہ مومن پر لازم ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. جیسے بھینس کے تھن سے جب دودھ نکل جاتا ہے دوبارہ واپسی ممکن نہیں ہوتی، تو انسان کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے دوبارہ واپس نہیں ہوتی ہے. جس طرح ایک دودھ نکالنے والا بھینس کے دودھ کو سنبھل کے نکالتا ہے، تو ایک مسلمان کو بھی اپنی زبان سے سمجھ کے سنبھل کے الفاظ نکالنے ہیں. تو زبان کے گناہوں میں سے پہلا گناہ ہے گالی دینا. کراچی میں پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ مہذب ہوتے ہیں، گالی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض دیہاتوں کے علاقوں میں تو گالی کا مقابلہ ہوتا ہے کہ کون اچھی گالی دیتا ہے. بعض لوگ باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں کہ کون زیادہ گالیاں دیتا ہے اور کون بھاری گالی دیتا ہے، کون جامع گالی دیتا ہے، اس کو باکمال سمجھا جاتا ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کا کام ہے، اور مسلمان کے ساتھ قتال کرنا یہ تو کفر ہے. تو مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. آج کل
چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبان پر گالیاں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ والدین گھر کے اندر گالیاں دیتے ہیں تو بچے والدین سے سیکھتے ہیں۔ جن بچوں کے والدین گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بچے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر والدین سے بچے ذکر سنتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اگر والدین سے بچے گالیاں سنتے ہیں یا گانے سنتے ہیں یا والدین کو ڈانس کرتے دیکھتے ہیں تو پھر بچے بھی وہی اعمال شروع کر دیتے ہیں۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو گالی سے بچانا چاہتے ہیں تو خود اپنی زبان پر کنٹرول کریں، گھر میں گالی نہ نکالیں، ایسے نہ ہو کہ بچہ آپ سے گالی سیکھنے والا بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا ان یلعن الرجل اباہ، کہ آدمی اپنے ماں باپ کو لعنت دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ماں باپ کو لعنت کون دے سکتا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا اس طرح کہ یہ کسی دوسرے کے ماں باپ پر لعنت کرے گا تو یہ اس کے ماں باپ پر لعنت کریں گے، یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو یہ ایسا ہوا جیسے کہ اس نے اپنے ماں باپ پر خود لعنت کی ہے اور خود ان کو گالی دی ہے۔ تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پیشن گوئی فرمائی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوائے گی، اور اب کا معاملہ کیا ہے؟ گالیاں دلوانا تو درکنار، ڈائریکٹ اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں، جس کے اندر 4 علامتیں ہوں گی کان منافقاً خالصاً، وہ خالص منافق ہے۔ ان 4 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے اذا خاصم فجر، جب یہ کسی سے زبانی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ جھگڑے کے دوران بھی بندے کو چاہیے کہ اپنے زبان پر کنٹرول کرے، کوئی گالی گلوچ اس کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ اور زبان کا دوسرا گناہ ہے لڑائی جھگڑا، زبانی لڑائی جھگڑا کرنا، یہ زبان کا دوسرا گناہ ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بک اسما اللہ تزال مخاصما، تیرے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ جھگڑتا پھر۔ جو جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مسلسل گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور اس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ کسی کو ہاتھ کے ذریعے نقصان پہنچائیں اور نہ کسی کو زبان کے ذریعے نقصان پہنچائیں، نہ کسی کو ہاتھ کے ذریعے ایذائیں اور نہ ہی کسی کو زبان کے ذریعے ایذائیں۔ اور یاد رکھنا کسی کو ہاتھ سے ایذانا یہ اتنا بڑا ایذا نہیں ہے جتنا کہ کسی کو زبان سے ایذانا بڑا جرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شعر منسوب کیا جاتا ہے، جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے زخم ختم ہو جاتے ہیں لیکن الفاظ کے زخم ختم نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی پر حملہ کیا، چماٹے ماری، شاید یہ بھول جائے، لیکن وہ جو آپ نے کسی مسلمان کو کمزور سمجھ کے گالی گلوچ کیے یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔
تو زبان کی مار یہ ہاتھ کی مار سے زیادہ خطرناک ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے شنی دم کے مردان راہ خدا دلے دشمنارا نہ کردند تنگ۔ اللہ والے لوگ کبھی بھی کسی دشمن کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ تورا کہ میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف است جنگ۔ تجھے کیا ہوا ہے کہ تیرا اللہ کے دوستوں کے ساتھ تیری دشمنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تیری دشمنی ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ یہ جھگڑا، یہ نحوست ایسی نحوست ہے کہ اس پر رحمان ناراض ہوتا ہے اور شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے دوبارہ جناب ابو بکر صدیق کو برا بھلا بولنا شروع کیا، پھر بھی جناب ابو بکر صدیق نے جواب نہیں دیا۔ جب اس نے تیسری دفعہ جناب ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جوابی کارروائی شروع کی، یعنی انتقام لینا شروع کیا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے اٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول اوجدت علیہ، کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، جب تک آپ اس کو جواب نہیں دے رہے تھے تو اللہ پاک نے اس مجلس میں فرشتہ بھیجا تھا، وہ اس کو جھٹلاتا جا رہا تھا، لیکن جب آپ نے جوابی کارروائی شروع کی، انتقام لینا شروع کیا، تو اللہ پاک کا فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، اور جس مجلس میں شیطان آتا ہے محمد الرسول اللہ اس مجلس میں نہیں بیٹھتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جھگڑے والی مجلس کتنی منحوس مجلس ہے، کہ وہاں اللہ کا فرشتہ نہیں بیٹھتا، نبی علیہ السلام نہیں بیٹھتے، وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جھگڑے سے بچنا ہے۔ زبان کا تیسرا گناہ ہے کسی سے سوال کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو صحیح سالم اعضاء والے لوگ مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے، یا باہر بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ہاتھ کے بل بوتے پر خوب کما سکتے ہیں، اپنا گزران کر سکتے ہیں، باوجود اس سے وہ لوگوں سے مانگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی سے سوال کیا حالانکہ اس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا موجود ہے، پھر بھی کسی دوسرے سے مانگا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ زخمی ہوگا۔ وہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے گھر میں فقر اور فاقہ ہے، سنن ابی داؤد سے سنا رہا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے، جس پر ہم بعض پر سوتے ہیں، بعض کو اوپر سے ڈالتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو آپ کے گھر میں پیالہ رکھا ہے وہ لے آؤ۔ جب وہ پیالہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے کون اس پیالے کو کتنے میں خریدے گا؟ تو ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کو 1 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا من یزید، کون زیادہ پیسے دے گا؟ تو دوسرے نے کہا اللہ کے رسول میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا چلو لے لو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 درہم لے لیے۔ صحابی سے فرمایا کہ 1 درہم کا کھانا شانا، کوئی گھر کا راشن وغیرہ خرید کے گھر میں دے دو اور 1 درہم کا کلاڑا لے کر کے آؤ۔ چنانچہ یہ صحابی گئے، 1 درہم کا کلاڑا لے کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے ہاتھ مبارک سے اس کلاڑے کے اندر ڈنڈا ڈالا، لکڑی ڈالی. جس کلاڑے میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈی ڈالی ہو وہ کلاڑا کتنا بابرکت ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلاڑا صحابی سے پکڑوا کے فرمایا کہ یہ کلاڑا لے جاؤ اور 15 دن تک میں تمہیں مدینے میں نہیں دیکھوں، جاؤ لکڑیاں کر کے بیچتے رہو. صحابی فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں چلا گیا، 15 دن تک لکڑیاں بیچتا رہا، تو میں نے ان 15 دن کے اندر 10 دراہم کما لیے، اور ان 10 دراہم میں سے کچھ میں نے کپڑے خریدے، کچھ میں نے گھر کے لیے راشن خریدا. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے میرے لیے راستے کھول دیے. آپ نے فرمایا بیٹے دیکھو، تو اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائے یہ تیرے حق میں زیادہ بہتر ہے، اس سے تو قیامت کے دن سوال کر کے اس حال میں آئے کہ تیرا چہرہ زخمی ہو. اس سے نہیں ہونا چاہیے، سوال نہیں کرو فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ بہترین کھانا اس شخص کا ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتا ہے. فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، کیونکہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھاتے تھے. تو اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ چیز ہے. زبان کا چوتھا گناہ ہے ناجائز سفارش کرنا. ایک شخص کو پولیس نے کسی جرم میں پکڑا ہوا ہے. اب کوئی شخص جس کی پولیس میں چلتی ہے یہ جا کر کے اس کی سفارش کرتا ہے، اس کو چھڑاتا ہے، جان لو یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا مجرم ہے. قرآن کہتا ہے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، اگر کوئی کسی کے لیے جائز سفارش کرے گا تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. کسی کو ناحق پولیس لے کر گئی، آپ نے اس کو جا کر کے چھڑوایا تو چھوڑنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر کسی کو کسی جرم میں پولیس نے لے لیا اور آپ نے اپنا سورس استعمال کر کے اس کو چھڑا دیا تو وہ بھی گناہ گار ہوئے اور اس گناہ میں آپ کا بھی حصہ مقرر ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اوقات میں ایسے بھی کرتا ہوں، مجھے کسی کا کام کرنا ہوتا ہے لیکن میں ذرا تاخیر کرتا ہوں تاکہ کوئی اس کی سفارش کر کے اور ثواب کمائے. اشفعوا تؤجروا، اللہ کے رسول نے فرمایا شفاعت کرو تاکہ تمہیں اجر مل جائے. تو اچھی شفاعت اچھی چیز ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کام میں تو تعاون کرو، لیکن برائی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. کسی کو پتہ ہے کہ یہ شخص اس عہدے کے اہل نہیں ہے، پھر بھی سفارش کر کے اس کو کوئی عہدہ دلوا دیتا ہے، ناجائز سفارش ہے. تو ایسی زبان کی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی جو ناجائز سفارش کرتی ہے. اور زبان کا میں اس پر ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی تھی. تو اس قبیلے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طرح اس کا ہاتھ نہیں کٹے. یہ لوگ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفارش ڈھونڈنے لگے. تو بالآخر یہ طے کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، اس کی سفارش کو اللہ کے رسول رد نہیں کریں گے. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنایا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، اس عورت سے گناہ ہو گیا ہے، قصور ہو گیا ہے، اس کو معاف کر دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے.
تو اس موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو پچھلی قومیں اس وجہ سے تو تباہ ہو گئی کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب ان میں سے کوئی کمزور قسم کا آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت جس کا نام فاطمہ ہے، اس نے چوری کی ہے، اگر اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد میری لخت جگر فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اس کو میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ حد بھی کوئی معاف ہوتی ہے کیا؟ تو ناجائز سفارش کو میرے نبی نے کبھی قبول نہیں کیا۔ تو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اگر میں اس کی سفارش نہیں مانوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ مخلوق بھل ناراض ہو جائے، اپنے رب کو کبھی ناراض نہیں کرنا، کبھی کسی کا برائی میں تعاون نہیں کرنا۔ اور زبان کا 5واں گناہ ہے کسی کو بے عزت کرنا، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو حکم ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے کا قدر کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ سنن ابی داؤد میں ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر حق ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ آپ نے فرمایا جو ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں پر شفقت نہ کرے، فرمایا جو ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے فلیس منا، تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ مسلمان کا کیا کام ہے؟ چھوٹے پر شفقت کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا۔ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد میں یہ بھی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرئ یغضل امرأ مسلما فی موضع تنتهك فیہ حرمته وینتقص فیہ من عرضه الا خذلہ اللہ فی موطن یحب فیہ نصرتہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو ایسے مقام پر بے عزت کیا جہاں پر وہ اپنے لیے عزت چاہتا ہے، مثلا ایک آفیسر اپنی آفیس والوں کے ساتھ، اپنے عملے کے ساتھ عزت چاہتا ہے، کوئی جا کر کے اس کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے سامنے جا کے ذلیل کرتا ہے، بے عزت کرتا ہے، اس کی پردہ دری کرتا ہے، اس کی عزت کو اچھالتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن رب ذوالجلال جب یہ اپنی مدد چاہے گا معاشر کے میدان میں، وہاں پر اللہ پاک اس کو ذلیل کرے گا، اس وجہ سے کہ اس نے مسلمان کو دنیا میں ذلیل کیا تھا۔ تو کسی کو ذلیل کرنے کا نہیں سوچا کریں، ہر کسی کو عزت دینے کی کوشش کریں۔ آپ عزت دو گے تو عزت لوگے، عزت عزت سے ہوتی ہے، کسی کو ذلیل کرنے سے کبھی بھی آپ کو عزت نہیں ملے گی، لوگ آپ سے نفرت کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر عزت لینی ہے تو دوسروں کی عزت کریں۔ 5 میں نے گناہ اس مجلس میں بیان کر دیے، انشاءاللہ بقیہ 5 دوسری مجلس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسول۔